بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر پروگرام شاہراہ دستور۔ سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ یقینی طور پر ایک سیٹ پر وہ کافی حیران کن معاملہ تھا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومتی زعماء اس حوالے سے ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے تھے اور اسی وجہ سے پارلیمان کے اندر آئینی ترمیم لائی گئی، ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے مشروط کیا گیا تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے یہ انتخاب ہونا چاہیے، لیکن ہوا ویسے ہی جیسے کہ چل رہا تھا۔ اور پھر اسلام آباد کی ایک نشست پر حیران کن نتیجہ سامنے آیا جس میں حفیظ شیخ جو کہ حکومتی امیدوار تھے وہ ہار گئے اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ باقی جتنے بھی سینٹ کے انتخابات ہوئے صوبوں کے اندر، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پر سینٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے، یعنی اس وقت تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے۔ لیکن اگر سینیٹرز کی تعداد کو دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد کم ہے، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، لیکن بحیثیت پارٹی تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والی سینٹ کے اندر جماعت ہے۔ اہم معاملہ ہے، اس سے اگلا مرحلہ وہ ہونا ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا۔ لیکن جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے اس پر حکومت کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اس عزم کا اور اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے انتخابات سیکرٹ یعنی خفیہ طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اوپن بیلٹنگ سے ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور وہ الزامات جو ہمیشہ سے سینٹ کے انتخابات پر لگتے رہے ہیں اور جس طرح سے سینٹ کے انتخابات داغدار ہوتے رہے ہیں وہ اس طرح سے دوبارہ نہ ہو، تو ایک بار پھر یہ مناظر ہم نے دیکھے، ووٹ بکے اور اپوزیشن نے یہ ووٹ خریدے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے گزشتہ روز کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا، انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا، پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش کی، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے۔ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں۔ ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں۔ لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا، اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی، کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی۔ اپوزیشن کے اس دعوے یا اپوزیشن کے اس مطالبے پر کہ اب وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک بولڈ اعلان کیا۔ یقینی طور پر یہ اس کو ایک بولڈ فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ہفتے کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز قوم سے اہم خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف ایک نشست کے لیے ہوا ہے، اور ایک نشست پر یہ سب کھیل کھیلا گیا، سارا فوکس کیا گیا اور ووٹ اس میں بکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ وہ ہفتے کو ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں، یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ تھے وزیر اعظم عمران خان۔ اور اب
کل حکومت کے لیے انتہائی اہم دن ہے. پی ڈی ایم آج اعلان کر چکی ہے کہ وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے. لہٰذا حکومت اب فوکس ہوگی کہ وہ اپنے ارکان پورے کرے اور اس سے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیا یہ آسانی سے ہو پائے گا؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات جناب رؤوف حسن صاحب. رؤوف حسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں کچھ اور مہمان بھی جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. رؤوف حسن صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کل جو ہونے جا رہا ہے یہ آسانی سے ہو پائے گا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ اس سوال کا جواب دیں، ہمیں گفتگو میں جوائن کر لیا ہے ہمارے محترم استاد بھی ہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، پاکستان کے بڑے چینل جیو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے، پھر ایک بڑے اخبار کے ڈپٹی ایڈیٹر بھی رہے، ہم جیسے اینکرز کے استاد بھی ہیں، نیوز روم کے ماہر ہیں جناب ناصر بیگ چغتائی صاحب. ناصر بیگ چغتائی صاحب، آپ کو اپنی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں، بہت ویلکم. رؤوف حسن صاحب، اب وہی سوال آپ سے کہ کل انتہائی اہم دن ہے آپ کے لیے اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا. یہ آسانی سے ہو پائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکمران جو ہے وہ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے اپنے الیکٹڈ ممبرز کے سامنے کہ جی آپ کو اگر میرے میں کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کھل کے کہیے، میں آپ کی عزت کروں گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. جس نے آ کے کرسی کے اوپر اپنے پاؤں جمائے وہ وہاں سے ہلا نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کو نکالا نہیں گیا. یہ جمہوری لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے یہ ایک سنہری اقدام ہے جو کہ کل ہونے جا رہا ہے. باقی رہا کہ آسانی سے ہو جائے گا یا نہیں، میری اپنے اندازوں کے مطابق تو ہمارے پاس عددی اکثریت موجود ہے اور وہ وہاں کل آ کے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اپنا اعتماد اس کا اظہار کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کے ذہن میں بھی کوئی شک ہے. جو انہوں نے کیا، جس طریقے سے وہ تمام قوم نے دیکھا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی، صرف جیسا کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ ایک سیٹ کے لیے، وہ بہت ایک اہم چیز ہے جس سے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ جمہوریت اور جو سسٹم ہے اس ملک کا جس کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے، اس کے منہ کے اوپر، دونوں کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے، بہت زوردار تماچا ہے. اگر آپ اتنی آسانی سے سسٹم کو ہائی جیک کر سکتے ہیں، اتنی آسانی سے لوگوں کے ضمیر خرید سکتے ہیں، اتنی آسانی سے ان کو پیسہ دے سکتے ہیں، اور اس میں جو ایک اور چیز ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ انسان کا کانفیڈنس جو ہے، جو اعتماد ہے اس سسٹم میں، وہ بہت لو ایپ کے اوپر چلا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے جو آج پبلش ہوا ہے نیوز میں، روٹن سسٹم. دوسرا جو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اداروں کا رول، اور اس میں خاص کر جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر کس نے تنقید نہیں کی ہے؟ جاوید صاحب، آپ مجھے بتائیے، پچھلے سال، 2 سال، 2.5 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، کس نے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید نہیں کی؟ کیا آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس تنقید کے جواب میں کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ صرف پرائم منسٹر صاحب کی تنقید کے بعد میں جاری ہونی تھی؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ وہ ایک سب کے سامنے میرا خیال ہے، وہ آپ نے بھی شاید وہ دیکھا ہو، جس میں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں الیکشن کمیشن کے، جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا سینیٹرز کے انتخاب کے لیے، تو جب فارمر جو اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے یا صادق صاحب، جب وہ آئے تو وہ باقاعدہ طور کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہاتھ رکھ کے اپنے سینے کے اوپر ان کو سلام کیا، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ ایاز صادق صاحب ووٹ دے کے واپس اپنی سیٹ پہ نہیں چلے گئے. یہی عمل انہوں نے دہرایا جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں ووٹ دینے کے لیے، پھر وہ کھڑے ہو گئے اور سلام کیا ان کو، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک شہباز شریف صاحب ووٹ دے کے. لیکن ایسا عمل نہ انہوں نے، جب اس وقت سٹنگ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، جب وہ آئے تو وہ بیٹھے ہوئے ان کو سلام بھی نہیں کیا. جب پرائم منسٹر آئے اس وقت بھی وہ بیٹھے رہے، سلام نہیں کیا. اور جب ہمارے ڈیپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب ہے وہ آئے، انہوں نے سلام نہیں کیا. تو ای سی پی کی پارٹیزین شپ جو ہے وہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. کیا ای سی پی نے اس شخص کی پارٹیزین ایٹیٹیوڈ کے اوپر بھی کوئی سٹیٹمنٹ ایشو کی؟ کیا اس کو سسپینڈ کیا یا اس کو ریموو کیا؟ یہ تو حقائق ہے نا جو سب کے سامنے ہے. تو کل تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو سوال چپ رہے ہیں وہ آسانی سے دور نہیں ہوں گے. اگر آپ نے اس سسٹم کو بچانا ہے جاوید صاحب،
اگر آپ نے جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنی ہیں تو یہ جو گند ہے اس کو ریموو کرنا ہوگا, انسٹیٹیوشنز کو جینوئنلی نان پارٹیزن بننا پڑے گا. اور یہ ایک لمبی داستان ہے, آپ کے دوسرے مہمان بھی ہیں, ان کی بالکل بالکل. میں ناصر بیگ چغتائی صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ناصر صاحب, یہ منظرنامہ سارا آپ کے سامنے ہے, یہ جو سینٹ کے انتخاب میں جو کچھ ہوا, یہ حقیقت اپنی جگہ تو موجود ہے کہ ووٹ ادھر ادھر ہوئے, بکے یا جو بھی ہوا یا کسی لالچ میں گئے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کیسے دیکھا آپ نے اس سارے صورتحال کو؟ میں احترام کی ضرورت آپ کو میں بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے شوق سے فورم پڑھتا ہوں میں, اور کیونکہ ابھی سرکار عالی سامنے موجود ہے لہٰذا اور احترام کرنا پڑے گا. سمجھ نہیں آ رہی تو میں احترام کے ساتھ ہی بات کروں گا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ اکثر رہتا ہے کہ بہت روز صاحب نے دکھ سے بات کی ہے ماضی کے واقعات کی, تعلقات کی, تو ہم نے تو ماضی میں آئین کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے اس ملک میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں پرائم منسٹر کو غیر قانونی طور پر پھانسی لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ملک میں ایک پارلیمنٹ آتی ہے اور وہاں سے نیاب کے لوگوں کو اخبار لوگوں کو اخبار کر کے نیاب لے جاتی ہے اور کوئی گھر مشرف کے حوالے کر دیتی ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہو چکا ہے, بہت سا پانی بہ چکا, بہت سا پانی گدرا ہو گیا. یہ جو معاملہ تھا الیکشن کمیشن والا, اس میں الیکشن کمیشن کا اتنا قصور نہیں جتنا قصور کسی اور کر سکتا ہے. رائے سپریم کورٹ کی تھی 226 پر, بالکل نہیں سمجھ آ مسئلہ جو ہے الیکشن کمیشن پر. اگر کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا تو بہت بری بات, بہت بری بات. ہمارا مذہب تو پہلے سلام کرنے کے لیے کہتا ہے پہلے ہاتھ ملاؤ, پہلے سلام کرو. اور مجھے بڑا اچھا لگا جب گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. بڑا اچھا ٹیم تھا وہ. اور وہ ایک ٹیم بہت خوبصورت تھا پارلیمنٹ کا, کہ جب کومل شاہزیب, گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب, بلاور اور شہباز شریف یہ سب کھڑے ہوئے دفتر آ رہے تھے. تو پارلیمنٹ میں کی ہونی چاہیے میرا خیال ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا, واقعی جواب ہی دینا چاہیے تھا. جو کچھ سوال کیے گئے وہ سوال جواب نہ دے ان کا جواب بنتا ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جواب تو سپریم کورٹ کو دینا ہے, تو اس کی رائے کیوں نہیں؟ انتخاب 226 کے تحت ہونے چاہیے. سپریم کورٹ ہماری سب سے بالا کورٹ ہے. بالکل صحیح. جی 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 فرمائیے. یار آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے ناصر صاحب. جی روح صاحب, اب اہم معاملہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی, پھر وہاں سے ایک رسپانس آیا, پھر آج ایک بار پھر شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اداروں کو کام کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ آمنے سامنے آ جائیں. کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے؟ اداروں کا کام کرنا چاہیے, لیکن ہم کام کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہیں نا. درست. ہم کوئی ادارے کی حیثیت کے اوپر تقریر تو نہیں کر رہے نا. تو جو ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیے اس سے پہلے اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سپریم کورٹ کو جب حکومت نے ریفرنس دیا تھا تو سپریم کورٹ نے کچھ انسٹرکشنز دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور وہ انسٹرکشنز کی دو پارٹس تھے. ایک میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے, جس کی ساری اپوزیشن جو کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے اور اس سیکریسی آف بیلٹ کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو یہ ٹیمپر کرنا چاہیے. دیٹ مینس کہ جی اس میں چینجز کر سکتے ہیں ایسی ضروریات کو سامنے رکھ کے جن کی الیکشن کروانے کے دوران آئیں. دیٹ مینس کہ جی ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی حتمی حقیقت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا جو ہے, یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں, کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں, اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی جو ہے کہ وہ جو الیکشنز ہیں ان کو آنیسٹلی, جسٹلی اور فیئرلی کنڈکٹ کروائیں ان اکارڈنس ود لا اینڈ دیٹ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ. تو ان کی یہ
ڈائریکشنز تھیں الیکشن کمیشن کو, اور یہ 3 دن پہلے منڈے کو انہوں نے یہ ججمنٹ دے دی تھی اور انہوں نے کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے ان میں سے کسی چیز کو فالو نہیں کیا. ان کو کہا گیا کہ آپ واٹر مارک لگائیں, ان کو کہا گیا کہ آپ نمبرنگ کر لیں ان کی, تاکہ آئیڈینٹیفائبل ہو جائے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے کون سے بندے بکے ہیں, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کنٹینشن رہی ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہ لوگ بکے ہیں, تاکہ خریدنے والے اور بکنے والے دونوں مجرم ہیں, دونوں کلپریٹس ہیں, دونوں کو پنش کیا جا سکے. سسٹم کو کلین اپ کرنا ہے نا آپ نے. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو جمہوریت کا مطلب یہ تو نہیں کہ ووٹ خریدے جائیں اور بیچے جائیں. تو دونوں سائڈیں جو ہیں, لیکن الیکشن کمیشن اپنی اس ڈیوٹی میں فیل ہوا, کمپلیٹلی ناکام ہوا, مکمل ناکام ہوا. وہ کیوں؟ شاید اس میں ان کا کوئی اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. کیوں یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے الیکشن اسی طرح سے کروانا ہے جس طریقے سے ہماری خواہش ہے, اور اس خواہش کی تکمیل میں اور اس خواہش کے عملی جامہ پہنانے میں آپ نے, میں نے, ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. ووٹ بکے, ووٹ خریدے گئے. تو کیا یہ جمہوریت ہے الیکشن کمیشن کی؟ کیا یہ الیکشن کا کانڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا؟ ہمیں تو بہت سیریس ریزرویشن تھا, لیکن ہم انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, ہم انسٹیٹیوشن کے کانڈکٹ کو ٹارگٹ کریں گے. انسٹیٹیوشن نے جس طریقے سے اپنا کانڈکٹ دکھایا ہے ہمیں سینٹ الیکشنز کے دوران, وہ کوئی قابل تقلید جو ہے وہ ان کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ کہاں انہوں نے غلطی کی ہے اور کس طریقے سے وہ آئندہ الیکشن میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر پرائم منسٹر عمران خان اتنی دیر سے, جو کہ آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں دیکھیں یا پالیٹکس میں دیکھیں, انہوں نے اوپن ٹرانسپیرنسی کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, اسی کو لے کے آگے چلیں. آج اس لیے تمام یہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یکجا ہو گئی ہیں ان کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں گردانتی, یہ اپنے آپ کو اشرافیہ گردانتی ہیں, اور یہ اپنے آپ کو ہائر پیڈسٹل کے اوپر بیٹھ کر اپنے جو عوام ہے جن کو یہ رول کرتے ہیں ان کو حنف تنقید بنانا چاہتے ہیں. تو یہ چینج ہونا ہوگا. دیکھیں جاوید صاحب, جمہوریت یہ نہیں ہے, یہ سسٹم جو ہے جس طریقے سے بھی, اور سسٹم بھی جو ہے وہ دیکھیے وہ کوئی سیکروسینکٹ نہیں ہوتا. اگر آپ کو سسٹم میں بھی کوئی خامیاں نظر آتی ہیں, اور جو مجھے نظر آ رہی ہیں, جو بہت سے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس حنف تنقید بنا رہے ہیں ان کو, تو سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سب لوگوں کو اوپن مائنڈڈ, اوپن ذہن کے ساتھ, اپنے کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے, لیکن سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, سسٹم نان پارٹیزن ہونا چاہیے. سسٹم کو وہ تب کرنا چاہیے جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, کانسٹیٹیوشن کی معیار میں رہ کے کرنا چاہیے. یہ انتہائی ضروری اقدامات ہیں جو کہ ہمیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے جی. ناصر صاحب, آپ کیا فرما رہے تھے کہ کیا الیکشن کمیشن کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت گفتگو میں. جی بالکل, کیونکہ الزامات اتنے قطعی نوعیت کے تھے تو ان کا جواب دینے کی ضرورت تھی, اور اگر جواب چاہیے تھا تو سپریم کورٹ سے لیں آپ جواب, کیونکہ رائے سپریم کورٹ کی آئیے. دوسری بات میں کہتا ہوں, جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت کی حوالہ معلق چیز کا نام نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے گڈ گورننس. گڈ گورننس کا مطلب ہے آپ کے عام شہری کی بہبود. عام شہری کی بہبود کا مطلب ہے کوئی آدمی بے روزگار نہ ہو, کوئی آدمی مہنگی قیمتوں کا یا غمال نہ ہو. آج نکال گیا بجائے شمالیات کی رپورٹ, 1000 روپے کلو گوشت کیا ہے, اللہ کا خوف کرو, سبزی سرکاری. یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں گڈ گورننس کی. پورے ملک کی صورت حال یہی ہے. ایک عام آدمی لیڈ گزارنے کے لیے بیکار ہے. خیر بات ہے الیکشن کمیشن کی. آپ مزید الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کس سے منتخب کیا, طے کر لیں. کس نے نامینیٹ کیا, طے کر لیں. کس نے سلیکٹ کیا, طے کر لیں. کس نے حلف لیا, طے کر لیں. اور اگر ابھی بھی اس پر اعتبار نہیں ہے تو چلے جائیے پروسیس کے تحت اس کے خلاف جوڈیشل کا ہوتا ہے. جس طرح سے جج کا ریموول ہوتا ہے, یا ریموو کر دیجیے, نیا لے آئیے. لیکن نیا لانے کے لیے آپ کو نیا پروسیس شروع کرنا ہوگا. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر چیز کا احترام کریں. جب کبھی اداروں کا احترام کریں تو پھر اداروں کا احترام کریں نا یار. سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے, پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے, میں بات کروں پارلیمنٹ کی, الیکشن کمیشن بھی ادارہ ہے, تو کہتا ہوں بیوروکریسی بھی ادارہ ہے بھائی. اور بیوروکریسی سے بڑا ادارہ کوئی بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت بری ہے. تو تینوں چاروں فریق اس کے ذمہ دار ہیں, لڑتے رہتے ہیں. مطلب میں نے ایسی پارلیمنٹ نہیں دیکھی. میں تقریباً 40 سال مجھے ہو رہے ہیں اس پروفیشن میں, 40 سال خود کی پھانسی دیکھی ہے میں نے, اور آج تک میں جرنلزم کر رہا ہوں اور کوئی کام نہیں کیا میں نے. مجھے کئی آفر آئے سینٹر بننے کی, یہ بننے کی,
سب منع کر دیا کیونکہ میرا عشق جو ہے وہ صحافت ہے. اب وہ جو کچھ گزرا وہ سب دیکھا, بھٹو دیکھا, ضیاء الحق دیکھا, ضیاء الحق کا اس پورے معاشرے کو تباہ کرنا دیکھا. اس کے بعد پھر بے نظیر کو دیکھا, وہاں سے خرابیاں دیکھی, ہر دور کی خرابیاں میرے سامنے, مشرف تک کی خرابیاں میرے سامنے, اس کے بعد آج کی خرابیاں میرے سامنے, بے نظیر کے دور میں جو گڑبڑ ہوئی وہ میرے سامنے. تو ہم تو ایسی شاید میں بھائی نہ ہم بیوروکریسی میں رہے, نہ ہم اپنے کبھی تمنا کی میں نے سیاست کیا ہوا ہے, لیکن میں نہیں گیا, میں سروس میں نہیں گیا. وجہ کیا تھی, میں بلاک کرنا چاہتا تھا, اور جب مجھے بلاک سے روکا گیا تو میں سڑکوں پر آ گیا. بات یہ ہے کہ آپ صحیح بات کریں, عوام کی بات کریں. جمہوریت عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کی خاطر ہوتی ہے. جمہوریت بڑے گھروں کے لیے نہیں ہوتی, بڑے عواموں کے لیے نہیں ہوتی, ہزار ہزار گز کے کنال پہ پھیلے ہوئے گھروں کے لیے نہیں ہوتی, ذاتی عمرہ کے لیے نہیں ہے, بڑی ڈالہ کے لیے نہیں ہے, بلاول ہاؤس کے لیے نہیں ہے. یہ جمہوریت اس گھر کے لیے جس کی چھت بارش سے ٹپکتی ہے, ٹھیک, اس کے لیے کچھ کریں تو بات بنے گی. ورنہ سب لفاظ یہ ہے, الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. عوام کے لیے کام کریں بھائی, بہتر ہی ہوگا. ناصر صاحب اب ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی کمنٹ لوں, رؤوف صاحب کا بھی کمنٹ اس پہ لوں. یہ جو خرید و فروخت کی جو مبینہ آڈیو تھی, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 9 مارچ کو فکس کر دی گئی ہے اس کی سماعت. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ وہ ویڈیو تو بہرحال موجود ہے, علی حیدر گیلانی والی ویڈیو اپنی جگہ ایک ریالٹی اور اپنی جگہ ایک حقیقت تو رکھتی ہے. اب اس کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. یہ بہت سی بات ہے. اور میرا خیال ہے وہ جو نوٹوں والے بندل ہیں ان کو بھی لے کر آئے نا, ان کی بھی سماعت کریں. پی ٹی آئی نے کوئی کمیٹی قائم کی, کہاں گئی کمیٹی, اس کی رپورٹ کہاں ہے. وہ نوٹوں کے بنڈل بڑا مشہور محاورہ ہے نا وہ یار, فلم کا, کہاں سے آئے یہ ویڈیو, کس سے بنائی یہ ویڈیو, کس سے چلائی یہ ویڈیو, کس سے دکھائی یہ ویڈیو, اور کس سے پھیلائی یہ ویڈیو. تو اس کا بھی کوئی چرچا ہونا چاہیے اس کی بات, کیونکہ وہ تو بند کرے کتابیں. اگر کتابیں تو مجھ سے دے دو یار, اگر کتابیں ہیں تو مجھ سے دے دو, اور نوٹ ہے تو آپ لے جاؤ. وہ نوٹوں کے بنڈل ہے, دوسری طرف کون ہے وہ بتا دو, اس کی انکوائری ہونی. ٹھیک ہے رؤوف صاحب. اور علی اور گیلانی والی یہ ویڈیو ہے, اس میں کوئی جواب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی وقار نہیں بڑھا, نہ اس کا کوئی امیج بلڈ ہوا ہے, خرابی ہوا. ٹھیک ہے رؤوف صاحب, یہ اب لیٹسٹ خبر آئی ہے. بس صد احترام, میرا خیال ہے کہ ہمیں جاتی عمرہ اور بنی گالہ کا جو ذکر ہے وہ ایک سانس میں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے, دوسرا حلال کی کمائی سے بنا ہوا. اور پاکستان کا کرائس, ایک سیکنڈ سر بات کرنے دیں پلیز, بات کرنے دیں پلیز. جی جی, یہ پاکستان کی آج ٹریجڈی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو حلال کی کمائی سے آگے آئے ہیں, جو اپنی کمائی سے آگے آ رہے ہیں, ہم ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو ڈیکیڈز, دہائیوں میں لوٹا رہے ہیں. ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جاتی عمرہ کی اور بنی گالہ کی ایک سانس میں؟ دوسری بات رہی کہ جی عوام کی بھلائی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. انسٹیٹیوشن کی بات ہے, انسٹیٹیوشنز کی میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو اٹیک نہیں کر رہے, ہم انسٹیٹیوشنز کے کانڈکٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. اور انسٹیٹیوشنز کا کانڈکٹ اتنا بلیٹنٹلی پارٹیزن ہے کہ وہ ہماری کرٹیسزم کو اسکیپ نہیں کر سکتے, وہ کرنی پڑے گی بات ہمیں. اگر آج انہوں نے لیا ہے جو آپ نے فرمایا ہے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ, 11 مارچ مقرر کی ہے, 11 مارچ ہے تو کرنی چاہیے. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی نے اپنا رول جو تھا ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی پلے کیا تھا, وہ تمام لوگ جنہوں نے رشوت لی تھی اور اپنے ووٹ بیچے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. آج تک کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اپنے سٹنگ لیجسلیٹر کو پارٹی سے نہیں نکالا. رانا مشہود کی ٹیپ سب نے دیکھی تھی, وہ رشوت لیتے ہوئے شہباز شریف کے بہاف کے اوپر پکڑا گیا تھا. پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی تھی وہاں کہ ان کو نکالیں, لیکن نہیں نکالا گیا کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرائم اور کرمنلز کو نرچر کیا ہے, اپنی انہوں نے گود میں بٹھا کے پالا ہے ان کو. اور آج یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک مافیا کا روپ دھار چکی ہوئی ہے. کس لیے؟ کیونکہ ان میں وہ جرم پیشہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. پی ٹی آئی جو ہے اگر ان میں کوئی ایسے غلط لوگ ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو کلین کر رہی ہے, وہ نکال رہی ہے, فیصلے کر رہی ہے. عوام کا جہاں تک سوال ہے جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورننس از امپورٹنٹ, بالکل ہم بالکل اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں. اور ہمارا جو
جو پرنسپل فوکس ہے وہ گورننس ہے. اس میں مشکلات جو آئی ہیں, جو پیش آئی ہیں, جو انہیریٹنس, جو ہم نے جس قسم کی اکانومی کو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, لیکن 2.5 سال کے بعد ہمیں زیادہ اس کی بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا وقت گزر چکا ہوا ہے. اب آگے کی بات کرنی چاہیے. یہ گورننس اس وقت ٹھیک ہوگی جبکہ جو ادارے ہیں آپ کے اور جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ وہ فنکشنل ہوتے ہیں. اب اور بات کی گئی کہ جی دونوں کا قصور ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت نے بارہا ریکویسٹ کی ہے اپوزیشن کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ان میں الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات کی ہے ہم نے, یہ ریکارڈ موجود ہے, پارلیمنٹ کا ریکارڈ بھی موجود ہے, پارلیمنٹری کمیٹیز کا ریکارڈ بھی موجود ہے, وہاں یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن جب بھی وہ بیٹھتے ہیں پہلے ایک پری کنڈیشن لگا کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ریپریو دے دیں, آپ ہمیں این آر او دے دیں. ہماری جو حکومت ہے وہ اس ایجنڈا کے ساتھ آئی ہے, وہ اس مینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس کرپشن سے کلین کرنا ہے. یہ ہمارا مینڈیٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر عوام نے ووٹ دیا ہے. ہم اس کو کیسے فورسیک کرتے ہیں, کیسے چھوڑ دیں؟ تو اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے. ہم آج ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, کل بیٹھنے کو تیار ہیں, جب بھی ہو. لیکن انہوں نے تو اب اوپنلی انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے. تو جس طریقے سے بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو فرسٹریٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شکست میں یا ان کے باہر رہنے میں صرف ان لوگوں کی شکست نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کے سسٹم کی شکست ہے جس کو یہ لوگ نرچر کرتے رہے پچھلے 3-4 دہائیوں سے, جو کہ کرپشن میں روٹڈ ہے, جو کہ رشوت خوری میں روٹڈ ہے. ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ہم چاہیں گے کہ ادارے اپنا رول ادا کریں, اپنا رول پلے کریں, ایک نان پارٹیزن ادارے کے طور کے اوپر پلے کریں. ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو اور اسٹرینتھن کریں گے, ان کو اور امپاور کریں گے. یہ ہماری اپروچ ہے, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. جیسے آپ کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اداروں کے معاملات میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, ان کو کام کرنے دیں گے. ناصر بیگ چغتائی صاحب, اب ایک جو کل کا اجلاس ہے وہ یقینی طور پہ بڑا اہم اجلاس ہے, اور اس سے متعلق اب اپوزیشن نے, جو پی ڈی ایم نے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں وہ نہیں جائے گی, اس کا بائیکاٹ کرے گی. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کو پتہ چل چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے کل اعتماد کا ووٹ لے لیں گے؟ چھوٹی سی بات, میں آئندہ بھی طالب علم ہوں اور ماشاءاللہ کے جو فرمان ہیں وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھے نکلتے ہوئے, ماشاءاللہ ہٹتے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے سائن ہوتے ہوئے دیکھے میرے پاس رکھا ہوا ہے. پورے کانسٹیٹیوشن میرے پاس موجود ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 91 سے 7 کلاس کہ اگر پریزیڈنٹ فیل کریں, محسوس کریں کہ پرائم منسٹر اپنی کھو بیٹھے تو وہ ان سے کہیں گے اور وہ کنوین کریں گے اجلاس قومی اسمبلی کا. اس میں سمری کا ذکر نہیں ہے. یہاں سمری گئی ہے, اس باقاعدگی یہ ہوئی ہے. آگے جا کے اس کا لیگر مسئلہ سامنے آئے گا آپ سے, تو آپ دیکھیے گا. دوسری بات یہ, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے پرائم منسٹر. ان کی اسلام آباد میں جو خاتون نمائندہ تھی وہ جیت گئی نا, بالکل. اس کا تو کریڈٹ کم سے کم لے, اس کو تو خوشی منائیں, اس کا تو جشن کریں. کی آواز نہیں سمجھ آ رہی, آواز سمجھ آ رہی, فائدہ نہیں ہے. دوسرا جیت گیا. دوسرا خاموش رہیے گا, دوسرا خاموش رہیے گا. اب میری بات سنیں آپ. نہیں سر, آپ کی آواز مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پرابلم ہے, کمیونیکیشن کا پرابلم ہے کوئی. آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, نہیں آ رہی. آپ جو مرضی فرمائیے, ہاں آپ کی آواز کا مسئلہ ہے. یہ بلاک کا مسئلہ ہے جو گڑبڑ کرتا ہے. اگر یہ بلاک صحیح ہو جائے نا تو ساری گڑبڑ ٹھیک ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پرائم منسٹر کو, بہت کلینلی چلے جائیں گے. اور جہاں تک اس کے خلاف کا بائیکاٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک, ان کو ووٹ دینا ہی نہیں ہے. جب ان کو ووٹ نہیں دینا تو وہ کیوں صبح اٹھے, آنکھیں ملتے ہوئے آئے, بغیر ناشتہ کیے ہوئے بغیر. پرائم منسٹر تو آج بڑی اچھی آفر بھی تھی کہ میرے پاس چھانا مانگا نہیں ہے, میں آپ کو مرے لے رکھتا ہوں, مگر آپ لوگ جو بھی یہ بڑی اچھی آفر کی انہوں نے. لیکن یہ کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی, اور انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے. ان کو نہیں آنا تھا, وہ نہیں آئیں گے. ووٹ لینے پرائم منسٹر نے, ووٹ دینے پرائم منسٹر سے حامیوں کو. ہاں ایک بات اور ہے, جب ہم ہائی ماڈل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ 16 ووٹ بھی لیں گے پرائم منسٹر جو کل اور پرسوں غلط ہو گئے تھے؟ اور ایک بات میں کرتا ہوں بہت دکھ کے ساتھ کہ شہریار آفریدی صاحب جنہوں نے اپنا ووٹ خراب کیا, کہ وہ شہریار آفریدی ہے جن کی وجہ سے آج صرف بیان جاری ہوا ہے, وضاحتی بیان. انہوں نے سب سے بڑے کشمیر لیڈر علی گیلانی صاحب کو ہندوتوا کا ایجنٹ تھا.
ہاں یہ اہم بات کی آپ نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کشمیری لیڈر علی گیلانی صاحب کے بارے میں شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع بھی ہوئے رؤوف حسن صاحب, یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے. شہریار آفریدی سے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے بھی ووٹ پہ دستخط کیے, پھر ان کو ظاہر ہے بیلٹ پیپر نہیں ملا. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ ایک تربیت ہونی چاہیے. سوال یہ اٹھتے ہیں کہ یہ اتنے تجربہ کار پارلیمنٹیرینز ہیں, ووٹ ضائع ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اگرچہ کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں مبینہ طور پہ لوگوں کو کہ ایم این ایس کو بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ضائع ہوتا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. جب ووٹ مسٹر 10% آصف زرداری سے ضائع ہوا تو اسی الیکشن کمیشن نے اس کو نیا بیلٹ پیپر ایشو کیا. جب شہریار آفریدی سے ضائع ہوا تو اسی الیکشن کمیشن نے اس کو نیا بیلٹ پیپر دینے سے انکار کیا. کیا یہ نان پارٹیزن شپ ہے؟ مجھے کہنا ہے کچھ. کیا یہ پارٹیزن شپ ہے یا نان پارٹیزن شپ ہے؟ یہ ہے کردار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا, اتنے سیزن پالیٹیشنز جب ہیں, پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے چکے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو بہت احتیاط کے ساتھ وہ, اور ان کو پتہ بھی تھا کہ چیلنج کیا ہے. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہے. میں اس کو کہوں گا کہ اپنی جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے اس کو احسن طریقے سے نہیں نبھایا, اور پوچھ کچھ ہونی چاہیے. بعد میں میرا خیال ہے کہ بیٹھیں گے یہ لوگ, آپس میں بات ہوگی. لیکن میں نے جب یہ سارا ہوا تو اس کے بعد میں نے بیلٹ پیپر دیکھا. میں نے پہلی دفعہ زندگی میں بیلٹ پیپر دیکھا ہے. جاوید صاحب آئی وش کہ وہ بیلٹ پیپر ہوتا تو آپ بھی سامنے رکھتے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست کو تو شاید یہ پہلے دیکھ چکے ہوں. وہ انتہائی بیہودہ بیلٹ پیپر ہے یار. دیکھیں بیسکس جو ہیں آپ اس کو چینج کر کے آسان بنا لیجئے. آپ اس کے اوپر ٹک مارک نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر ایک لکھتے ہیں. وہ ایک جو ہے وہ کبھی آئے سے کنفیوز ہوتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. وہ اس کو بہت ہی پیچیدہ ہے, وہ پیچیدہ نظام بھی بڑا پیچیدہ ہے. سمپلیفائی کر دیجئے. میں کسی صورت میں جو آپ کا بیسک پوائنٹ ہے اس سے میں 100% ایگری کر رہا ہوں. میں ایگری کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے تو آپ بیلٹ پیپر کو اتنا آسان کر دیجئے کہ ہر کوئی بندہ اس کو نشان لگاتے وقت اس کو آسانی ہو, اس کو مشکل پیش نہ آئے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ الیکٹورل ریفارمز میں آنی چاہیے. پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. ان کو ملک کے مستقبل کی بات کرنی چاہیے, ان کو بالکل غریب عوام کی بات کرنی چاہیے, ان کو ان کی ڈیلیورنس کی بات کرنی چاہیے, ان کو ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے. اور کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کر وہ منیمل کولیبریشن جو ہوتی ہے, جو کوآپریشن ہوتی ہے, وہ کرنی پڑے گی. باقی رہا پارلیمنٹ کا جو اس وقت حال ہے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں شاید حکومت اتنی مورد الزام نہیں ٹھہراتی, لیکن کہنے والے کہتے ہیں جی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رسپانسبلٹی جو وہ حکومت پر آتی ہے, تو ان کو شاید اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وی آر ڈیٹرمنٹ. لیکن اب جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے نا, اب جس طریقے سے جس طرف حالات جا رہے ہیں, اور جو اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس وقت, جو ان کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ فردر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے جا رہے ہیں, میرا خیال اس وقت ان چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں مجھے کوئی ان کے آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے چانسز جو ہے نا وہ مفقود ہی لگتے ہیں. مجھے وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے, which is not a good thing for the country. ٹھیک ہے ناصر صاحب, لیکن یہ ساری یہ جو ایکسرسائز ہم نے دیکھی ہے, اور سینٹ کے حوالے سے آئینی ترامیم, پھر صدارتی آرڈیننس, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ, یہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا پچھلے قانون کے مطابق. لیکن اس بحث سے ہم ایک منزل کی طرف تو روانہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے صاف اور شفاف نظام کی طرف جانا ہوگا کہ جس میں کم از کم سینٹ کے جو انتخابات ہیں, ساتھ میں ظاہر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہیں, جنرل انتخابات بھی ہیں, لیکن سینٹ کے حوالے سے ہمیں ایک ایسی قانون سازی کی طرف جانا پڑے گا جس کے بعد ہم ان سینٹ کے انتخابات پر سوالات نہ اٹھا سکیں. کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں اور کئی مرتبہ ہمیں حیران کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہمیں بہرحال حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھ کر ایک نظام کی طرف تو جانا ہوگا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری بڑی خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ دونوں بیٹھ کے سراست سے بات, جو پارلیمانی طریقہ کار ہے اس کے تحت بات کریں, کمیٹیوں کے ذریعے بات کریں, اسٹڈی کمیٹیوں کے ذریعے بات کریں, تقریر کے ذریعے بات کریں. ہاتھا پائی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, گریبانوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں. یہ سب کر رہے ہیں, ایک آدمی کا ٹیمپو اوپر ہوتا ہے اور پھر وہ ماں بہن تو ہو جاتی ہے. میں نے یہ اسمبلی دی, میں نے ولی خان والی اسمبلی دیکھی ہے,
अतुल्ला मंगल वाली असम्बली देखिए, भुट्टो वाली असम्बली देखिए, क्या मतलब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद रोज आपको पता हो, आपको पता ना हो। भुट्टो साहब एक बार उठे अपनी कुर्सी से, उनके हाथ में एक बोतल थी और उन्होंने कहा माय लॉर्ड मिस्टर स्पीकर, मैं चाहता हूँ मुफ्ती महमूद साहब को ये सुनाऊं। तो सनसनी पैदा हो गई पूरे हाउस के अंदर। वो गए, मुफ्ती साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा सुनिए इसको आप, उन्होंने सुनवाई, ये तेल है जो तंदो आलम ने निकला है हमारे अपने हाउस से खिलाफी। ये तरीक़ाकार होता था भाई, ये अंदाज होता था शरारतों का। अब आज शरारतें नहीं हो रही, गुंडागर्दी हो रही, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, गुंडागर्दी हो रही। दूसरी बात बैलेट पेपर की, बैलेट पेपर वो आसान होने चाहिए, बहुत आसान होने चाहिए, लेकिन मार्क बैलेट पेपर पर यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ क्रॉस नहीं हो सकता। यहाँ आपकी प्रायोरिटी देती है सेनेट के अंदर कि एक नंबर प्रायोरिटी मेरी ये है और दूसरी है। अब उसको आप क्या जुबान में आप जुबान में ओवन कर दें, वो आता नहीं जाहिर आदमी को, वो एक या दो नहीं सकता है। तो वो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना चाहिए, वो कर लें आप, आसान कर दें, किस तरह आसान करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन सेनेट में प्रायोरिटी होती है 1 और 2 की, ठीक, वो आपको काउंट करना। दुरुस्त। अच्छा, हमें अभी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं नौमुंतखब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हम ज़रा कानूनी राय ले लेते हैं। कल जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जिसमें एतमाद का वोट लेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बैरिस्टर साहब आप ये फरमाइएगा कि ये जो वोट लेंगे इसका एक तो तरीक़ेकार क्या होगा, और ये तो ज़ाहिर है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से होगा और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकता, और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके लिए फिर हमारा आइन क्या कहता है? जी देखें, आइन के तहत ये और जो नीचे इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत प्रोसीजर बड़ा क्लियर है कि आपके ओपन बैलेटिंग होती है, बल्कि बैलेटिंग भी नहीं होती, वो शो ऑफ हैंड्स होता है। आप राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड्स पे डिवीजन हो जाती है और उसके बाद आपका रिकॉर्ड हो जाता है कि आप साइड पे आप वोट दे रहे हैं कॉन्फिडेंस का या आप नहीं दे। तो ये एक ऐसा तरीका है कि इसमें आपको पता चल सकता है अगर एक शख्स जो है वो नहीं देना चाहता वोट, या वो चल के जाएगा दूसरी साइड पे और अपना रिकॉर्ड करेगा कि मैं नहीं देना चाहता, तो ये एक ओपन बैलेट की सूरत में होता है। और अगर ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है, 12:15 बजे मेरा इसका टाइम है कल, 12:15 के बाद जब सक्सेसफुल हो जाता है तो सेशन है, चूंकि सिर्फ इसी के लिए बुलाया गया है, तो जो नेशनल असेंबली हो फिर रोक हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, और कोई भी रुकन जो है वो पार्टी और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, उसका नतीजा डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में होगा? नहीं जी, आइन यही कहता है इस हाल में अगर कोई डिसोबे करता है तो फिर वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है, वो ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वजह उसकी ये है कि वो फिर इसका मतलब कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, उसको क्योंकि पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट होके आया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई होगा। और दोबारा अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो किसी और पार्टी के टिकट लेके वो इलेक्शन लड़ेगा या इंडिपेंडेंट लड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। तो ये तो कानूनी पोजीशन आ गई। रऊफ साहब, ये बिल्कुल क्लियर है कि अब जो ज़ाहिर है, जैसे नासिर साहब ने भी फरमाया कि अपोजिशन तो ज़ाहिर है वो तो उसका तो ताल्लुक़ ही नहीं है उससे, और चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने खुद एतमाद का वोट लेना है तो हुकूमती अरकान ही आएंगे, और आप समझते हैं कि वो कंफर्टेबली हो जाएगा? जी जी, इंशाल्लाह जी, बहुत बिल्कुल कंफर्टेबली हो जाएगा जी, उसमें तो कोई मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रऊफ साहब, आपको लग रहा है कि हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, जो सवाल मैंने नासिर साहब से किया था कि अब इस बहस का तो आगाज़ हो गया, हमने देखा कि हमने कई सेनेट इंतखाबात, हमने जनरल इलेक्शंस कवर किए, सेनेट के इंतखाबात कवर किए, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू हमने इस सहाफ़त में रहते हुए हमने कभी नहीं देखी। हमेशा ये होता था कि इंतखाबात होते थे, उसके नतीजे में जो हैरान कुन नताइज सामने आते थे सेनेट के, हम उस पर बहस करते थे। लेकिन हम एक अरसे से इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात के लिए एक साफ़ और शफाफ निज़ाम होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये अवेयरनेस अब पाई जाती है, और ये जो आपने एक सफ़र शुरू किया है हुकूमत ने साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए, ये अब आगे चल के अपोजिशन भी इसको अडॉप्ट करेगी, जबकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी लिख चुकी हैं?
دیکھیے پاکستان کی جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ انتہائی مخدوش رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ 1969 یا 70 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جس کو سب لوگوں نے مانا ہے, اکراس دا بورڈ مانا ہے. ہر الیکشن جو ہے وہ کنٹینشس ہوا ہے جس کے اوپر ہارنے والے نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. تو نہ صرف یہ, بالکل میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ تو پہلے دن سے, پہلے الیکشن جب ہوئے تھے تو اس وقت سے جو ہیں یہ ڈسپیوٹڈ رہے ہیں کہ جی اس میں ووٹوں کی جو ہے نا وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. نہ صرف یہ, میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے, اوور آل جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ بھی ریویو مانگتا ہے. دیکھیے کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی ہے, ہم اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں. الیکشن جب بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کی آپ مثال لے لیجئے, وہاں کبھی کسی پارٹی نے کھڑے ہو کے سوالیہ نشان نہیں اٹھائے ہیں. ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں نے اس کو قبول کیا ہے. اور یہی اسپرٹ بھی ہے ڈیموکریسی کی, جمہوریت کی یہی اسپرٹ ہے کہ جی ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, اور دونوں نے مل کے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مل کے کام کرنا ہے, جس کی ہم بات کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ منیمل ایجنڈا کے اوپر اپنے میں ہم آہنگی پیدا کریں اور مل کے آگے چلائیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریاست کا انٹرسٹ جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے, وہ انسانوں کا انٹرسٹ مقدم نہیں ہوتا. ہم لوگ تو سارے یہاں کے باشندے ہیں, ہم نے ریاست کے انٹرسٹ کو اوپر لے کے چلنا ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے جو فیلڈ ہیں اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ کام جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم سے ہونا چاہیے. اور اگر وہاں بھی کوئی پرابلم ہو, اور حکومت نے تو کوشش کی تھی, چلے ایک چھوٹا سا قدم تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کو صاف کر دیا جاتا, ہم اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کی بات کر دیتے, جس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز بھی دی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے وہ بات نہیں ہونے دی. آج اگر آپ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیں جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں, بکے ہیں ووٹ, سب کو پتہ ہے بکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ آج پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے. وہ سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. انسان جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط کرتا ہے اس کو ہونا چاہیے. تو کم از کم آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ سے وہ لوگ پکڑے جاتے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پھر رسپانسبل ہوتی کہ ان کو کس طریقے سے وہ سزا دیتی ہیں. اور پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے تحت بھی اگر وہ کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو پاکستان کا سسٹم بھی ان کو سزا دیتا. لیکن اس کو جتنی جلدی کر لیا جائے, آئی ہوپ کہ یہ اب فیز سے ہم گزر جائیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آپس میں الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے چلیں. رؤف صاحب, ہم ایشوز پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم فوکس ہیں, ہم ریئل ایشوز کو اٹھاتے ہیں؟ میں آپ چونکہ اطلاعات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو میڈیا کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم فوکس ہیں, ہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں جو عوام ہم سے توقع رکھ رہی ہے؟ سرکاری میڈیا یا پرائیویٹ میڈیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف فوکس ہیں, یا ہم بھی کیریڈ اوے ہو گئے ہیں ادھر ادھر؟ جاوید صاحب, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, خاص کر میرے لیے, کیونکہ میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر, میں مطلب بہت شدت سے اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر رہا ہے. میں کسی ایک بات کی بات نہیں کرتا ہوں, میں میڈیا کی بات کرتا ہوں اور جو میڈیا کو چلانے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جیسا کہ حکومت نے مختلف فریقوں کو بیٹھ کے بات کرتی ہیں چاہیے اور سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, میں بالکل فیل کرتا ہوں کہ شاید میڈیا کے لیے بھی وہ مقام آ گیا ہے کہ تمام میڈیا کے جو مالکان ہیں, جو آپ کے کام کرنے والے ہیں, جو اینکرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, ان ساری کمیونٹیز کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں کا. دیکھیے آج میرا انٹرسٹ آپ کے ٹاک شوز دیکھنے میں وہ نہیں ہے جو آج سے 4, 5, 6 سال 8 سال پہلے ہوتا تھا. اور یہ میں بات جب کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو جو میجورٹی ہے جو ان کا یہی فیلنگ ہے جی کہ ہر کوئی آتا ہے بندہ وہ وہی کہتا ہے جو ہم 50 دفعہ پہلے سن چکے ہوئے ہیں, 100 دفعہ پہلے سن چکے ہوئے ہیں. ری ایٹریشن ہوتی ہے اپنے اسٹیٹڈ جو ایجنڈاز ہے اس کی, تو سبسٹینٹیو گفتگو نہیں ہوتی ہے, لا حاصل جو گفتگو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوتی. ہم ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور ہم موو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کرتے. دیکھیے اگر ہم اپنا آرگیومنٹ دیں, اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کریں, تو دوسرے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم سنیں. اور پھر اگر دوسرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے تو ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے ایگری بھی کریں, اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی ہی بات کرنی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں جاوید صاحب کہ لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے, میڈیا کو انیشیٹو لینا چاہیے اور ایک ریفارم کی طرف بڑھنا چاہیے. میں BBC دیکھتا ہوں یا CNN دیکھتا ہوں, یہ تمام اپنے لوگوں میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں, آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی کوئی ان پروگرامز کو ڈی جنریٹ ہوتا ہے اور ان میں ایک سبسٹنس موجود ہوتا ہے. جو آرگیومنٹس آتے ہیں نا اکراس دا ٹیبل, ان میں ایک سبسٹنس موجود ہوتا ہے, اس کی ایک بیس ہوتی ہے, فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ ہوتے ہیں.
ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹڈ پوزیشنز کو پھر دوبارہ سٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس لیے انٹرسٹ جو ہے لیول وہ بہت کم ہو رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اس کو تو میرا خیال آپ آگے لے کے لکھتے بھی رہے ہیں اور بات بھی کرتے رہے ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے ڈسکس کیا اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رؤوف حسن، معاون خصوصی برائے اطلاعات. بہت بہت شکریہ ناصر بیگ چغتائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم اور حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور جو اپوزیشن کی جانب سے جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اعتماد نہیں رہا، وہ یہ ثابت کریں گے کہ اب بھی قوم کا ان پر اعتماد ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.